نحمده تعالی ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میرے سامنے مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کی شاہکار اور شورۂ آفاق تصنیف ہے مثنوی شریف۔ حالانکہ اس عاجز نے مطالعہ کیا تو عاجز کو بہت پسند آیا۔ بہترین کتاب ہے تصوف کے بارے میں۔ اس میں تمام علوم جمع ہیں، ایک علم نہیں، بہت سارے اس میں علوم جمع ہیں۔ اس میں تقریباً مثنوی شریف میں تقریباً کم و بیش 26,000 اشعار ہیں جو سب کے سب ایک ہی وزن پر ہیں۔ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن، یہ اسی وزن پر اول سے آخر تک یہ 26,000 سب ایک ہی وزن پر ہیں، اور یہ تمام اشعار ایک دوسرے سے زنجیر کے حلقوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح حلقے جڑے ہوتے ہیں زنجیر کے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ تمام اشعار شروع سے ایک بات شروع کیا تو آخر تک 26,000، یہ تقریباً 6 جلدیں ہیں مثنوی شریف کے۔ یہ 6 جلد میں 26,000 اشعار ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں مطلب کے لحاظ سے۔ ایک بات کو شروع کیا تو اس قصے کے بیچ سے ایک نصیحت آموز باتیں شروع کیا، نصیحت کرتے کرتے پھر کہیں اور چلا گیا ہے۔ آپ پڑھیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو مجھے زیادہ مزہ آیا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کا ترجمہ و تشریح کر کے جو میرا علم ہے اپنے علم کے مطابق اس کو دوستوں کو سناؤں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ فائدہ اٹھائیں گے تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر کسی کا اس باتوں سے اصلاح ہو جائے، عمل کرے تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو وقت ضائع کیے ہوئے بغیر ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولانا روم علیہ رحمہ ایک دفعہ ایک شخص کو بانسری بجاتے ہوئے دیکھا۔ بانسری کی آواز اسے کانوں کو سنائی تو وہ اس کتاب کا آغاز کیا، کتاب کی ابتدا کی، کتاب کا لکھنا، مثنوی کو لکھنا شروع کیا۔ سب سے پہلا شعر یہ ہے: بشنو از نئے چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند۔ بشنو، بشنو یہ شنیدن مصدر سے امر حاضر معروف ہے۔ بشنو یہ شنیدن سے امر حاضر ہے، با اس میں حرف جر زائد ہے۔ بشنو یعنی سنو، از نئے، نئے سے، نئے معنی بانسری ہے، لیکن لکڑی ہوتی ہے بانسری، ایک بانس جیسی لکڑی ہوتی ہے، اس کے اندر سوراخ کیا جاتا ہے، اس کے اندر گرہیں ہوتی ہیں، اندر سے وہ بند ہوتا ہے، اس کو برمے کے ساتھ، آلہ کے ساتھ سوراخ کیا جاتا ہے۔ سوراخ کے بعد اس کے اوپر پھر جہاں مناسب ہو وہاں سوراخ نکالے جاتے ہیں، گول گول سوراخ۔ پھر اس کے ایک سائیڈ کو منہ سے لگا کر اس کو پھونک دیتے ہیں، اور اس کے جو سوراخ اوپر سے نکالے ہوئے ہیں آگے پیچھے، ان کے اوپر انگلیاں رکھ کر اس کو ایسے ایسے بجاتے ہیں تو اس سے ایک سریلی آواز نکلتی ہے۔ ایک موسیقی آلہ ہے، بانسری ایک موسیقی آلہ ہے۔ کہا فرماتے ہیں کہ بشنو از نئے، اس بانسری سے سنو، اور نئے یہاں استعارہ بالتصریح ہے روح کے لیے۔ یہ مشبہ بھی ہے، نئے مشبہ بھی ہے، روح مشبہ ہے، پورو صرف مشبہ بھی مذکور ہو، مشبہ بھی کو ذکر کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں استعارہ بالتصریح۔ یہ نئے جو ہے استعارہ بالتصریح ہے روح کے لیے۔ یہاں روح کہنا چاہیے تھا روح، لیکن روح کی بجائے روح کو تشبیہ دی نئے سے۔ نئے، بشنو از نئے، یہ بانسری سے سنو۔ بشنو از نئے چوں حکایت میں کند، چوں بمانی چگونا ہے، چوں حکایت میں کند، کیا حکایت کرتی ہے یہ نئے، یہ بانسری، بانسری سے مراد روح ہے، روح کیا کہتی ہے، کیا بات کرتی ہے، کیا حکایت کرتی ہے، کیا قصہ سناتی ہے، اس سے سنو۔ یہ بانسری جو ٹوں 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 کرتا رہتا ہے، یہ کیا کہتی ہے، اس سے سنو تو صحیح۔ بشنو از نئے چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند۔ وز اصل میں ہے وز، ضرورت شعری کی وجہ سے الف کو حذف کیا گیا۔ وز جدائی ہا، یہاں کہا کہ جدائی ہا، جدائی نہ کہا، جدائی ہا جمع کیوں لایا؟ روح تو عالم ارواح سے اتر کر یہاں عالم اجسام میں آ گئی، انسانی جسم میں آ گئی۔ روح تو عالم ارواح سے اتری، اس نے کہا جدائی ہا،
کون جدائیوں کی کیوں کیا شکایت کرتی ہے؟ یہ جدائیوں، یہ جمع کا صیغہ کیوں لایا؟ جاننا چاہیے کہ روح جو ہے، روح انسانی جو اپنی اصل و سرشت کے لحاظ سے ایک پاک اور نورانی مخلوق ہے، اس کا اصل مقام عالم ملکوت ہے۔ روح کا اصل مقام عالم ملکوت ہے، جس کو عالم امر بھی کہتے ہیں، جس کو عالم غیب بھی کہتے ہیں۔ یہ روح عالم امر کی چیز ہے۔ روح کا مقام بھی ملکوت تھا، عالم امر تھا۔ وہاں ذکر و اذکار، فرشتوں کے ذکر و اذکار اس کو سنائی دیتی تھی، فرشتوں کے سجدوں کی تسبیحات اس کو سنائی دیتی تھی۔ عالم امر میں رہتی تھی روح، جہاں نفرت نہ تھی، محبت ہی محبت تھی، جہاں جسمانیت نہ تھی، نورانیت ہی نورانیت تھی، جہاں کثافت نہ تھی، لطافت ہی لطافت تھی۔ وہاں نہ حرص تھا، نہ ہوس تھی، نہ حسد تھا، نہ بغض تھا، نہ کینہ تھا، نہ جھگڑا تھا، نہ فساد تھا۔ ہر طرف ذکر کا ماحول تھا، نور و سرور تھا۔ ایک تو عالم ارواح سے جدا ہوا، عالم ارواح کے اوپر پھر آتا ہے جبروت، مرتبہ صفات الہی۔ عالم ارواح میں رہتے ہوئے روح کو جبروت کا پڑوس میسر تھا، وہاں سے صفات الہیہ کے تجلیات، انوارات اترتی تھی۔ پھر عالم جبروت کے بعد پھر آتا ہے لاہوت، ذات باری تعالیٰ بلا لحاظ اسماء و صفات، وہاں خدا تعالیٰ کی ذات کے انوار اور تجلیات اترا کرتی تھی۔ تو روح کو عالم ارواح میں رہتے ہوئے فرشتوں کے ذکر و اذکار سنائی دیتی تھی، ان کی تسبیحات سنائی دیتی تھی۔ جبروت کا پڑوس میسر تھا، لاہوت کا پڑوس میسر تھا۔ جب بمشیت الہی روح عالم ارواح سے اتر کر عالم ناسوت میں انسانی جسم میں مرکب ہو گئی، عنصری جسم میں مرکب ہو گئی، تو یہ شکایت کرنے لگی، یہ رونے لگی، کیونکہ وہاں یہ سرور و نور میں تھا، وہاں مزے میں تھا، وہاں لاہوت جبروت کے قرب میں تھا، وہاں خدا کے قرب میں تھا، وہاں ہر وقت نیکی میں تھا، عبادت میں تھی۔ جب ادھر سے جدا ہو کر، ادھر سے کٹ کر نکل کر ادھر جب عالم ارواح میں، عالم ناسوت میں آیا، عالم ناسوت یہ عالم خلق کو کہتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا، اس کو عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، عالم خلق بھی کہتے ہیں، عالم شہادت بھی کہتے ہیں، عالم اجسام بھی کہتے ہیں، عالم اجساد بھی کہتے ہیں، اس کے کئی نام ہیں۔ تو یہاں جب آیا تو ایک طرف دیکھتا ہے حسد ہے، دوسری طرف دیکھتا ہے اس کو غصہ نظر آتا ہے، کسی جگہ اس ظلم نظر آتا ہے، کسی جگہ شہوانی کام نظر آتے ہیں، ہر طرف اس کو اس کا دم گھونٹتا ہے، ہر جہاں بھی دیکھتا ہے اس کو گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں۔ وہاں یہ مزے میں تھا، یہاں آیا تو یہ گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا، تو یہ رونے لگی، یہ روح رونے لگی، شکایت کرنے لگی، فریاد کرنے لگی، آہ و فغاں کرنے لگی، نالہ و نفیر کرنے لگی۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ بشنو از نے چوں حکایت میں کند، بانسری سے سنو وہ کیا کہتی ہے، بانسری کچھ کہتی ہے، اس کی آواز سنو، اس کی باتیں سنو کیا کہتی ہے۔ وز جدائیہ شکایت میں کند، اور اپنے جدائیوں کی کیا شکایت کرتی ہے، بانسری کی سنو۔ اکبر الہ آبادی نے یہاں بہت خوب فرمایا، روح کہتی ہے کچھ نہ پوچھے ہم نشیں میرا نشے من تھا کہاں، کچھ نہ پوچھے ہم نشیں میرا نشے من تھا کہاں، اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے وہ گلشن تھا کہاں، اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے وہ گلشن تھا کہاں۔ روح جسم سے کہتی ہے، جسم روح کا ہم نشین ہے، ساتھی ہے، دوست ہے، رفیق ہے۔ روح کہتی ہے کہ اے میرے ہم نشین، اے جسم کچھ نہ پوچھ، اے ہم نشین مجھ سے نہ پوچھ کہ میں کہاں تھا، میں کہاں تھا، کہاں سے آئی، میں کہاں تھی، مجھ سے نہ پوچھو۔ اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ وہ گلشن تھا کہاں، جہاں میں رہتا تھا وہ گلشن، وہ باغ کہاں ہے، اب یہ کہنا بھی مشکل ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے بھی فرمایا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ روح جو ہے یہ پرواز میں ہوتا ہے، یہ لاہوت کی طرف، طائر لاہوتی، طائر سے مراد روح ہے، طائر لاہوتی، اے لاہوتی طائر پرندہ یعنی روح، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ایک جگہ اور فرمایا علامہ اقبال نے، خودی کو کر بلند اتنا
کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہاں خودی سے مراد وہی روح ہے. خودی یہ خود سے نکلا ہوا ہے. خود منا میں نہیں، خود منا میں کیا، میں کوئی چیز ہوں؟ میں تو مرنے کے بعد ختم ہوگا. میرا جو جسم ہے مرنے کے بعد یہ ختم ہوگا. خودی کو بلند اتنا، خودی سے مراد وہ روح ہے. اپنے روح کو اتنا بلند کر، ریاضت و مجاہدت سے، خدا کی عبادت سے اس کو ایسی تقویت دے، ایسا بلند کر، اس کو ایسا بلند مقام عطا فرما کہ خدا آپ سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا پھر آپ سے پوچھے گا جس طرح تیری مرضی ہوگی، خدا آپ سے وہی معاملہ کرے گا. آپ نے ملکوت، لاہوت اور جبروت کو تو سمجھا. سب سے نیچے کی دنیا جو ہے جس میں ہم رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں عالم خلق. اس کے بہت سے نام ہیں جو میں نے ذکر کیا. پھر اوپر والی دنیا ہے عالم امر. عالم امر کے بھی کئی نام ہیں، وہ بھی میں نے ذکر کیا. پھر عالم امر اور عالم خلق کے درمیان ایک اور عالم ہے، اس کو کہتے ہیں عالم مثال، جس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں. عالم امر جو ہے غیر مقداری، عالم امر کے اجسام جو موجودات وہاں ہیں، مخلوقات، وہ ہیں غیر مقداری اور غیر مادی. اور مقدار سے حد لازم آتی ہے. کوئی چیز مقداری ہو تو اس میں حد ضرور ہوگی، مقدار سے حد لازم آتی ہے. تو عالم امر غیر مقداری ہے، اس میں مقدار نہیں. تو یوں سب عالم امر کے موجودات میں، اجسام میں حد نہیں، وہ لامحدود ہیں. پھر غیر مادی ہیں. ضعف، کسی چیز میں ضعف اور کمزوری لازم ہوتی ہے مادہ سے. مادہ جتنا کمزور تو وہ چیز بھی کمزور، مادہ جتنا قوی طاقتور تو وہ چیز بھی مضبوط ہو جائے گا. تو عالم امر غیر مادی ہے، اس میں مادہ ہی نہیں. جب مادہ ہی نہیں تو قوی، اس کے ہر چیز قوی اور طاقتور ہے، اس میں قوت زیادہ ہے. عالم امر کی ہر چیز جو ہے وہ قوی ہے، وہ طاقتور ہے. عالم امر کی موجودات میں نہ مقدار ہے، نہ حد ہے، اور نہ مادہ ہے، یعنی کمزور ضعف ہے. جس چیز کا تعلق عالم امر سے ہوگا وہ غیر مقداری، یعنی اس کو حد بھی نہیں ہوگا، وہ لامحدود ہوگا. نمبر 2، اس میں کوئی کمزوری ضعف نہیں ہوگا، وہ قوی و طاقتور ہوگا. عالم خلق کے موجودات جو ہیں، جن کو مادیات بھی کہتے ہیں، مادیات، یہ مقداری اور مادی ہوتے ہیں. ان میں ضعف بھی ہوتا ہے اور یہ محدود ہوتے ہیں. پھر عالم مثال، جس کو جو عالم خلق اور عالم امر کے درمیان ہے، اس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں. یہ مقداری تو ہے لیکن مادی نہیں ہے. مقداری غیر مادی ہے، اس میں مقدار ہے. مقداری ہونے کے لحاظ سے، مقداری ہونے کے اعتبار سے یہ مشابہ ہے عالم خلق سے، اور غیر مادی ہونے کے اعتبار سے یہ مشابہ ہے عالم امر سے. پھر عالم امر اور عالم خلق، ان دونوں کے مجموعے کو عالم کبیر کہا جاتا ہے. اور ایک عالم صغیر کہا جاتا ہے انسان کو. جو انسان مرکب ہے لطائف 10 سے، 10 لطیفوں سے. 5 کا تعلق عالم امر سے ہے اور 5 کا تعلق عالم خلق سے ہے. 5 جن کا تعلق عالم امر سے ہے وہ یہ ہیں: روح، قلب، سر، خفی، اخفا. یہ 5 ہیں، ان کا تعلق عالم امر سے ہے، یہ انسان کے اندر موجود ہے. اور 5 کا تعلق جن کا تعلق عالم خلق سے ہے وہ ہے نفس ناطقہ، آگ، ہوا، پانی، مٹی، جن کو اربع عناصر بھی کہتے ہیں. 4 طبع اربع عناصر کہا جاتا ہے. انسان ان 10 لطائف سے مرکب ہے. اس انسان کو کہتے ہیں عالم صغیر. تو یہ تھا تشریح بشنو وزن چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند، اس شعر کی. یہ جتنی تشریح ہو گئی یہ جدائی ہا کے جمع لانے پر. وما علینا الا البلاغ المبین. دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ناچیز فقیر عبدالعلیم ہادیہ نقشبندی.